السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جتنے بھی دوست اگر پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں، میری ویڈیو پہ آئے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو کہاں تک جاتی ہے۔ آج بات کریں گے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مزدور۔ اچھا، مزدور ویسے تو ہر ایک بندہ مزدور ہے، اور میں کہتا ہوں مزدور نہیں، وہ مجبور ہے۔ یہاں پر بہت قابل اور ٹیکنیکل بندے 20-30 سال سروس کرنے کے بعد بھی جب کسی نئی فرم میں جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی سی وی دکھانی پڑتی ہے، ان سے ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی جو کام ہو رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ہے مزدور کا ہے، بلکہ پوری دنیا کا اگر ہم حساب لگائیں تو سب سے زیادہ ان کاموں کو کرنے کے لیے مزدور ہے۔ دماغ چلانے والا اور قلم چلانے والا آفیسر ہے، اور دماغ چلانے والا وکیل ہے۔ تو وہ اپنی زبان سے اپنا کام کرتے ہیں، دماغ سے کام کرتے ہیں، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ اور مزدور اس لیے میں نے کہا کہ کیونکہ وہ ایک مزدور ہے جس نے خون اور پسینہ بہانا ہوتا ہے اور اپنی محنت اور مشقت سے کام کر کے دینا ہوتا ہے، وہ مزدور کہلاتا ہے۔ مزدور کی ڈیوٹی میل میں 8 گھنٹے ہوتی ہے جناب، اور وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ اپنی فیملی چھوڑتا ہے، وہ پردیس نکالتا ہے، وہ دن رات کام کرتا ہے، کمپنی کو فائدہ دیتا ہے، اور اس کو مہینے بعد جب تنخواہ ملتی ہے تو لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ لائنوں اپنی تنخواہ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو کئی مل فیکٹریوں کے ایسے قاعدے قانون ہوتے ہیں کہ جناب ہر ورکر کی تنخواہ اتنے دن نیچے رکھیں تو تب اس کو جناب تنخواہ دیں، کیونکہ یہ بھاگ جائے گا۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ 5,000 روپیہ اس کی مزدوری چلی جاتی ہے اور 5 لاکھ کا نقصان کرا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو 5 لاکھ روپیہ لگانا مشکل نہیں لگتا، لیکن مزدور کو 5,000 روپیہ دینا اس کو مشکل لگتا ہے۔ آل اوور سروے میں آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شعبے میں سب سے زیادہ اگر قابل میں کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ مزدور ان پڑھ لوگ، جس کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، کیونکہ ان پڑھ لوگ ہی مزدور ہیں۔ یقین کریں میرے ساتھ ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں اس موجودہ دور میں جو گیٹوں کے اوپر سیکورٹی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، MBA BA پتہ نہیں کتنی تعلیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں ابھی میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہوں کہ ایسی تعلیم کے سیکشن ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں میٹرک تعلیم کو بہت زیادہ تعلیم تصور کیا جاتا تھا اور ایک اچھی جاب مل جاتی تھی۔ ابھی اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے بے روزگاری کی وجہ یہ ہے کہ جو سکل نہیں سیکھتے۔ میں تو سب سے زیادہ قابل اس بندے کو سمجھتا ہوں جو تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو پریکٹیکلی کسی کام میں انگیج کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، تو وہ اس بندے سے زیادہ بہتر ہے جو اس چیز کا انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتے کرتے اپنی عمر ضائع کر دیتا ہے اچھی جاب کے چکر میں۔ اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزدوری کرتا ہے یا کوئی کام سیکھتا ہے، پھر وہ کام اس کو رزق دیتا ہے۔ تو ہماری طرف یہ ایک سوچ ہے کہ جناب میں نے اتنی تعلیم حاصل کر کے جناب یہاں مزدوروں کا کام کرنا ہے، کسی مل میں نے مزدور کاریگر کا کام کرنا ہے، یہ ہمارے ایک ذہن میں ہے۔ اس لیے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ رنگ کرنے والا مزدور ہے، مشینری کو ٹھیک کرنے والا مزدور ہے، ٹرانسپورٹ کو چلانے والا مزدور ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ ایک مزدور ہے۔ یعنی ہر سسٹم کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جس کا رول ہے وہ مزدور کا ہے، لیکن لفظ یہ ہے کہ مزدور لفظ جو ہے نا اس کو ہم لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جو مزدور ہے وہ سب سے بڑا دل والا ہے، اور سب سے قابل بندہ بھی مزدور ہے، اور مزدور کی بڑی عزت ہونی چاہیے۔ ملوں فیکٹریوں میں ہم دیکھتے ہیں جناب دن رات انہوں نے نکالا ہوتا ہے، اپنے ماں بہن اپنے والدین کو اپنے گھر کو چھوڑ کر پردیس کاٹتے ہیں، تو وہ مزدور ہے۔ وہ کمپنی میں اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی ایک سروس گزار دیتے ہیں، اور یقین کرو کہ 20-30 ایسے لوگ ہیں جو 30 سال سروس کرتے ہیں، اور ان کو جس دن جاتے ہیں ان کو صرف 2 لفظ کہے جاتے ہیں، گیٹ آؤٹ، چلے جائیں آپ یہاں سے، یعنی کہ آپ کی سروس ڈسمس ہو گئی۔ 30 سالوں کا کیریئر صرف 2 لفظوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تنخواہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہاں پر جناب لائنوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی اگر 25,000 سیلری ہے تو اس نے 5,000 کا مطالبہ کر دیا، تو وہ مالک اس کو کہیں گے کہ جناب آپ جا سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ تنخواہ نہیں دے سکتے، اور 20,000 پر ایک نیا بندہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں، اور جس کو اس بندے تک پہنچنے کے لیے مزید اتنے سال درکار ہوتے ہیں۔
کوئی بھی بندہ جب کام کرتا ہے کسی میل فیکٹری میں کسی جگہ پہ جب نیا ہوتا ہے 5-10 سال لگاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، اس مشینری کو، اس جگہ کو، اس مالک کو، اس کام کو. پھر اس بندے کو نکال دیا جاتا ہے صرف سیلری کی وجہ سے. نئے بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جناب نیا بندہ آتا ہے، وہ جناب جب عرصہ لگاتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے. پھر اس کی بھی وہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں. جب آپ کا تجربہ بڑھے گا تو آپ کی تنخواہ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. تو یہاں پر جناب آ کر لوگ زیادتی کرتے ہیں. تو مزدور بندہ وہ ایک طبقہ ہے جس کو اپنی ریپوٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا. اس کو کوئی بھی کام لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے کام کی گارنٹی دینی ہوتی ہے، حالانکہ وہ قابل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں مزدور سے زیادہ قابل ہے ہی نہیں کسی شعبے میں. اب چلے جائیں، کیونکہ مزدور نے جان لگانی ہے، پریکٹیکلی کام کرنا ہے. اور جو بندہ پریکٹیکلی کرتا ہے وہ بندے کو گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مزدور جتنے بھی میرے دوست احباب جہاں سے ویڈیو دیکھتے ہیں تو جناب سلام ہے سب مزدور لوگوں کو. تو باقی جناب ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. ملیں گے دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.